We are live. अस्सलाम वालेकुम। हमारे सारे जितने भी हम लोग हमें देख रहे हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको आज हमारे साथ हैं राहत मुश्ताक और हमारे साथ साद यूसुफ आए हैं हमारे इस जो हम करना चाह रहे हैं दुआ, इज्तिमाई दुआ। और साद ऑल्सो हमें बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है, और साथ में उनको अच्छी तरह इंट्रोड्यूस कराएंगी हमारी दोस्त राहत मुश्ताक। So Rahat, to you, please Saad को introduction दें. Assalamu alaikum everyone. Saad is mashallah Hafiz al-Quran. He has done his masters from Karachi University in Islamiyat, and he has done lots of courses, and he is giving Islamiyat and tuitions for different subjects as well. A very wonderful person to know. So over to you, Saad. Let's start, please. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورة الأنفال آیت نمبر 33 پارہ نمبر 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی میں نے بھی خطبے کے اندر تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 جو پارہ نمبر 9 میں ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود ہیں. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ انہیں اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ اللہ رب العزت سے توبہ طلب کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں. استغفار اصل میں ہے کیا؟ اس کی اصل اصطلاح، اس کی صحیح پروننسیشن، ہم اکثر اس میں چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں. بحیثیت قوم ہونے کے عمومی جو غلطی ہے ہماری، وہ اس استغفار سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہم استغفار کے لفظ کو استغفار کے لفظ سے پروناؤنس کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ باب استفعال کا عربی میں مصدر ہے جو کہ پروناؤنس ہوتا ہے استغفار سے. لیکن جب ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک واحد متکلم کا صیغہ یوز ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے استغفر اللہ. تو جب ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں تب ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، اور جب ہم اس کا مصدر استعمال کریں گے تو اسے ہم استغفار کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کریں گے. مثلا استغفار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، استغفار کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. استغفار از اے رانگ ورڈ، استغفار کوئی لفظ نہیں ہے، استغفار یہ صحیح لفظ ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ استغفار اصل میں شریعت کا بہت ہی بنیادی جزو ہے، بہت ہی بنیادی. تمام عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں، ہماری صبح سے لے کے رات تک، ہمارے ہوش سنبھالنے سے لے کے شعور سنبھالنے سے لے کے ہماری آخری سانس تک، اللہ رب العزت سے اپنے لیے توبہ چاہنا، معافی مانگنا، اللہ رب العزت کو راضی کر لینا، یہ ہماری سب کی زندگی کا اصل اور بنیادی مقصد ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جتنا استغفار ہم اپنے گناہوں پر نہیں کرتے اتنا وہ اپنی نیکیوں پر کیا کرتے تھے. جتنا استغفار ہم اپنے گناہوں پر نہیں کرتے اتنا وہ اپنی نیکیوں پر کیا کرتے تھے. تو استغفار صرف اور صرف گناہوں سے وابستہ ایک شے نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک ایسی شے ہے جسے ہر عمل کے بعد کرنا ہی ہم سب کے لیے مفید اور خیر کا باعث ہے، اس لیے کہ ہر عبادت کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کا حصول ہے، کہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. استغفار کے متعلق پارہ نمبر 11 سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ
युमत्ति'कुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। बहुत ही खूबसूरत आयत है। हम सब अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बुनियादी चीज जो हासिल करना चाहते हैं वो है हमारी जिंदगी का सुकून, हमारी जिंदगी का सुकून। और सुकून के लफ्ज को हम बहुत गलत अल्फाजों में ताबीर करते हैं, वो है ज़ाहिरी दुनियावी चीज़ों से, कि ज़ाहिरी दुनियावी चीज़ों से अंदर का सुकून नहीं हासिल हो सकता। अंदर का सुकून जो हासिल होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी से हासिल होता है। और हर इंसान जो फ़कीर है, अगर उसके पास अंदर का सुकून है तो वो बादशाह है। और हर वो बादशाह जिसके पास अंदर का सुकून नहीं है, वो बादशाह होकर के भी फ़कीर है, इसलिए कि उसे सुकून नहीं है। लिहाजा हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हम देखते हैं इन तमाम चीज़ों को दुनियावी ज़िंदगी में, कि एक शख्स के पास इस दुनिया से वाबस्ता बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, बरतने को मौजूद है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, विच इज़ द बिगेस्ट लैक ऑफ देयर लाइव्स। बहुत बड़ी कमी है ज़िंदगी की, बहुत बड़ी कमी है, जिसे हम अंदर के सुकून से ताबीर करते हैं, और ये अलग ही चीज़ है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हूद की आयत नंबर 3 पारा नंबर 11 में इरशाद फरमाते हैं, तुम जिंदगी के अंदर सुकून चाहते हो, अनिस्तगफिरु रब्बकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, वो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए सुकून दे देंगे। युमत्ति'कुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करता है, जो कि असल बुनियादी मकसद है तमाम इबादतों का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून अता फरमाता है। इसी सूरह हूद की आयत नंबर 52 के अंदर, आयत नंबर 52 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने अपनी कौम से इरशाद फरमाया, या कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन। कि ए मेरी कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, वो आसमान से बारिशें बरसाएगा, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी जिस्मानी, माली, कुव्वती, मिल्ली जितनी भी किस्म की कमजोरियां हैं, वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत में तब्दील कर देंगे। जिस किस्म की भी कमजोरी है, तुम्हारी माली कमजोरी है, जिस्मानी कमजोरी है, मिल्ली कमजोरी है, जिस किस्म की भी कमजोरी है, अल्लाह सिर्फ उसे खत्म नहीं कर देंगे, बल्कि अल्लाह उसको ताकत में तब्दील कर देंगे। इस्तिग़फ़ार की दूसरी बड़ी फजीलत, जो आदमी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ा रहता है, अल्लाह उसकी हर कमजोरी को ताकत में तब्दील कर देते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ही एक और जिक्र, जहाँ कुरान मजीद के पारा नंबर 29 के अंदर आयत नंबर 10 से 13 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जब हजरत नूह अल्लाह जल्ल शानहू को अपनी पूरी कारगुजारी सुना रहे हैं कि अल्लाह मैंने अपनी कौम को पुकारा, इससे कबल माक़बल आयतों के अंदर, फिर आगे फरमाया कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह मैंने इनसे कहा आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, माफ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिशें बरसा देंगे। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे माल और औलाद हर चीज में बरकतें शुरू हो जाएंगी, हर चीज को दुगना कर देंगे। तुम एक फल को तरसते हो, अल्लाह बागात तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हें कतरे बूंद को पानी के तरसते हो, अल्लाह आसमान से बारिशें बरसा देंगे। तुम औलाद को तरसते हो, औलाद जैसी एक ऐसी नेमत से जिसे तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर होते हुए सुकून का बाइस बने, अल्लाह इसकी बरकत से उसे तुम्हारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बना देंगे, इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस हदीस मुबारक को मैंने अपने खुतबे में पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, खुशखबरी है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कल क़यामत के अंदर, जब उनके सामने उनका नामा अमाल पेश किया जाएगा और जब वो खोला जाएगा उनके सामने और वो देखेंगे
کہ اس میں استغفار کی کثرت ہوگی. توبہ اصل میں جنت کا ایک درخت ہے، جنت کا ایک درخت ہے، اس کا نام توبہ ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے دو مراد ہے. ایک مراد یہ کہ وہ جو جنت کا درخت ہے وہ تمہارے لیے لگایا جائے گا، اور دوسرا محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے نامہ اعمال میں کل قیامت میں استغفار سے کثرت دیکھا، یعنی اس دنیا میں زندگی میں کثرت سے استغفار کیا، پھر جب کل قیامت میں نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے استغفار تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ کل وہ اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا. اب انسان کی زندگی کو ابتدا سے دیکھیے، سورہ ہود کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، اور اس آخری حدیث کو، یعنی زندگی بھی سکون والی، پھر اس کے اندر نعمتوں والی، پھر آخرت کی بھی کامیابی صرف اور صرف ایک استغفار کی کثرت کرنے سے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، جو بھی اپنے اوپر استغفار کی تسبیح کرنے کو لازم کر لے، یعنی پابندی سے استغفار کرے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کشادگی کا رستہ نکال دیں گے. And we are all in need of this. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. ومن کل ضیق فرجا مخرجا، اور ہر تنگی سے اللہ رب العزت اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. ہم سب کی زندگی کے یہی بنیادی مسئلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غم خوشیوں سے تبدیل ہو جائے، کوئی پریشانی آئے تو میں اس سے بآسانی سے نکل جاؤں، اور میری زندگی کے اندر مجھے کوئی مالی تنگی نہ ہو، میری ہر ضرورت پوری ہو جائے. صرف ایک استغفار کی کثرت سے 3 بنیادی فائدے حدیث کے اندر ذکر آتے ہیں. چنانچہ اگر اوور آل قرآن کی آیاتوں کو، جو کہ بڑی مختصراً میں نے 2-3 ذکر کیے آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور یہ جو 2 روایتیں میں نے بھی آپ کے سامنے نقل کی، اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ایک استغفار کی کثرت کرنے سے آدمی کی زندگی کی بنیادی مقصد جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا حصول ہے وہ تو ملے گا ہی، آخرت کی کامیابی تو ملے گی ہی، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیں گے صرف ایک استغفار کی کثرت کرنے سے. آخر میں 2 واقعات نقل کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، پہلی صدی ہجری کے اندر ظاہر ہیں، اور صحابہ سے ملے بھی ہیں اور خود تابعین میں سے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمانے لگا کہ حضرت میرے ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر مالی تنگی ہے. تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کے انہوں نے ذکر کیا حضرت میری اولاد نہیں ہے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. ایک شخص آیا کہا حضرت میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی جسمانی مرض میں مبتلا رہتا ہے. حضرت فرمایا استغفار کرو. جب وہ چلا گیا تو برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے آپ سے سوال کیا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ تجویز کیا. تو انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہی نسخہ رب نے اس امت کے لیے تجویز کیا ہے استغفار. اس کے ہر مسئلے کا حل اپنے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنے میں ہے، استغفار کرنے کے اندر. صرف ایک استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ رب العزت اس انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت ترین بنا دیں گے، اور آخرت کی تو ہمیشہ کی کامیابی یقیناً اس کا مقدر ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب ایک انسان نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا بکثرت استغفار کے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف بار بار توبہ کر کے، بار بار رجوع کر کے، اس لیے کہ توبہ کا جو یہ لفظ ہے استغفار کہتے کس کو ہیں؟ استغفر یستغفر استغفار، اللہ رب العزت سے معافی کو طلب کرنا. اور جب ایک انسان اپنے آقا سے باغی ہو، گناہگار ہو، نافرمان ہو، اور وہ پلٹ کر آئے تو اس کے مانگنے کا انداز، اس کا توبہ کرنے کا انداز بہت الگ ہوتا ہے. وہ صرف 2 گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ صرف اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، اپنے وجود کو بما اس کے دل کے، اپنی دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہو کر یہ بات کہتا ہے اللہ میرا انگ انگ آپ کے سامنے شرمندہ ہے، اور میں حقیقتاً اپنے ہر اس عمل سے جس سے میں نے آپ کو آج تک اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر ناراض کیا، میں توبہ طلب کرتا ہوں. اصل یہ استغفار. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمارا استغفار اس لائق ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے.
اس لیے کہ ہم اس استغفار کے بنیادی مقصد کو نہیں سمجھ رہے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر حقیقی نادم ہوں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں اپنے ہر استغفار کے بعد. اور اللہ رب العزت سے اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت میں آج سے اپنے اس فنا گناہ کو چھوڑنے کے لیے رضامند ہوں اور میں آپ سے توبہ طلب کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد کا بھی طالب ہوں. ایک آخری واقعہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بڑے ائمہ دین فقہا میں سے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل جو 4تھے نمبر کے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو عرب و عجم کے اندر بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور دنیا کا ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ حصہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ بیان کردہ مسائل کو فالو کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد جب وہ آگے کچھ سفر ان کا طے ہوا تو ایک علاقے میں پہنچے. اب چونکہ رات کا وقت کافی ہو چکا تھا تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ میں آج کی رات اس مسجد کے اندر قیام کر لوں جو مجھے دکھائی دے رہی ہے. تو مسجد اس زمانے کے اندر مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مسافر قیام بھی کیا کرتے تھے. البتہ وہ جس علاقے سے گزرے اور جس مسجد کے پاس پہنچے تو وہاں ایک خادم ان کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا اس مسجد کا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تجویز کیا کہ آپ مجھے جو ہے وہ آج کی رات یہاں گزارنے کا جو ہے وہ اجازت دے دیجیے تو میں جو ہے وہ انشاءاللہ کل صبح یہاں سے لوٹ جاؤں گا. لیکن وہ فرمانے لگے خادم کہ دیکھیے ہمارے یہاں کا ایک نظام ہے میں آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ابھی یہ دونوں باہم بات ہی کر رہے تھے اتنے میں ایک نان بھائی وہاں سے گزرا جو کہ روٹی بنانے کا کام کرتا تھا. تو وہ نان بھائی جو گزرا جب اس نے دیکھا کہ ان دونوں کا آپس میں اس طرح سے مکالمہ ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے ارے بھائی آپ لوگ آپس کے اندر جو ہے وہ بحث کیوں کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے وہاں قیام کر لیجیے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس دعوت کو قبول فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے. چنانچہ جب وہ ان کے گھر کے اندر تشریف لے گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو وہ چارپائی پر تشریف فرما ہو گئے اور وہ جو نان بائی تھا اس نے آٹے کا جو ہم گوندا کہتے ہیں وہ لیا اور آٹا گوندنا شروع کر دیا. اب وہ آٹا گونتے جاتا اور پڑھتے جاتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے تو پوچھنے لگے اس نان بھائی سے کہ بھائی تم اتنا استغفار پڑھتے ہو کبھی کوئی اس کا فائدہ بھی دیکھا؟ کہا حضرت بہت سارے فائدے دیکھے. کہا اچھا کیا دیکھا؟ کہا حضرت پہلی بات تو یہ کہ میں انتہائی تنگ دست آدمی تھا بڑا فقیر آدمی تھا. جب سے استغفار کی کثرت کری ہے اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. کہا حضرت دوسرا فائدہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اب اللہ رب العزت سے جو بھی خواہش کرتا ہوں مجھے مانگنے تک کا اللہ رب العزت سے انتظار نہیں کرنا پڑتا. مجھے میرے دل کی خواہش کو اللہ بنا مانگے پوری کر دیتے ہیں. اور حضرت ایک البتہ میری خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی جو ہے وہ کیا خواہش ہے؟ کہا وہ یہ کہ میں بہت زمانے سے خواہش مند ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر پہ مہمان آ جائیں لیکن بڑا وقت گزر گیا لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے کہنے لگے کہ اچھا میں تبھی کہوں جب سے گھر سے نکلا ہوں آج ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے 2 فرشتے پکڑ کے تیرے پاس لے آئے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے 2 فرشتے پکڑ کے تمہارے پاس لے آئے. چنانچہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی انتہائی فائدے دینے والی چیز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو استغفار کی کثرت صحیح معنوں میں اور صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے کہ آج کے دور حاضر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ دین کا خلط اور ملط ہو جانا ہے کہ ہمیں صحیح غلط کی تمیز بھی آج ختم ہو گئی جہاں اور ظاہر ہے کہ فتنوں کا دور ہے قرب قیامت کا دور ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما کر سچی پکی توبہ کی موت سے پہلے توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ارزقنا خشيتك واسكن قلوبنا محبتك واجعل همتنا وهبانا فيما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم استعملنا بسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته وأعذنا من مذلات الفتن اے اللہ اس دعا کا جو اصل مقصد اس استغفار کی فضیلت بنانے کا جو اصل مقصد ہے بتانے کا اور اے اللہ اس لائیو سیشن پہ اس طرح سے لینے کا جو ہمارا اصل مقصد ہے تو ہم سب کا اجتماعی دعا کر کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے گڑا کر دعا کر کے پوری امت کے لیے اللہ توبہ اور استغفار مانگنے کا ہے آپ کی رضا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے اے اللہ اس بنیادی مقصد کو ہمارے لیے اللہ پاک آسان فرما دیجیے اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر استغفار کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کے لیے ہم سب کے لیے آسانی فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بچے بوڑھے جوان بوڑھے مرد عورت یا اللہ سب کو دین پر چلنے کے لیے اللہ پاک سچی پکی توفیق نصیب فرما دیجیے اور سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر دین کو زندہ فرما دیجیے اور اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے یا اللہ تو کلمہ اللہ ہماری زبان پر جاری فرما دیجیے اے اللہ کلمے والی موت شہادت والی موت عافیت والی موت اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر قبر والی موت اے اللہ ہم سب کے اللہ نصیب کے اندر مقدر فرما دیجیے اے اللہ اس وبا کو یا اللہ جو اس دور حاضر کے اندر ہے مالک اور پوری امت اس وبا میں مبتلا ہے مالک کتنے لوگ اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں جہاں کہیں ہیں یا اللہ ان سب کے لیے آسانی کا شفا کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ جتنوں کے لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان سب کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما دیجیے اور یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وبا کی برکت سے یا اللہ اگرچہ یا اللہ یہ شہادت کا رتبہ ہے مالک لیکن ظاہر ہے یا اللہ ہم آپ سے ان کے لیے بھی مغفرت کے طالب ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے ان سب کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم آپ سے ہماری بھی زندگی کے آخری لمحات کو یا اللہ سب سے بہترین لمحات کا سوال کرتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت دعا آپ نے کرائی اور بہت ہی اچھا آپ نے استغفار کے بارے میں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھایا آئی ہوپ کہ ہمارے سارے ممبرس کو بہت اچھا لگا ہو اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کی ہو ہمارے ساتھ بہرحال یہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے ایوری فرائیڈے ہم دعا کرائیں گے بیکاز وی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی ان دس پریئرس ود اس بیکاز ہمارا کیونکہ ایز اے مسلمان ہماری یہ ایک ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی اجتماعی دعا ہوگی اتنا بہتر ہوگا تو ہم سب کے لیے یہ دعا بہت شکریہ سعد آپ کا اس محفل کو سجانے کا اور آپ کی اتنی پیاری پیاری باتیں بتانے کا ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ ہمارے سارے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ان سب کو بہت اچھا لگا ہوگا تو بہرحال آپ لوگوں کا بےحد شکریہ آج ہم یہ لائیو سیشن ختم کرتے ہیں اور آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے اور پاکستان ٹو US اور چیزیں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہے گا تو بہرحال اور ہمارے گروپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر